दोस्तों, सीरिया में जैसे ही बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म हुई, वैसे ही जो रेबल ग्रुप थे, जो बागी फ़ौजें थीं, वो वैसे तो जिस इलाके से भी गुजरी, उस इलाके में मौजूद जो भी छोटे बड़े कैद खाने थे, जो जेल्स थीं, उनके अंदर से सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में कैदी आज़ाद होते चले गए। मगर फिर भी जिसे ख़ास जेल की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चाएँ हुईं, या कह सकते हैं कि जो एक जेल खुद इन HTS या फिर बाकी जो ग्रुप थे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी, वो कोई और नहीं बल्कि मेन सिटी दमिश्क से ही कुछ दूरी पर मौजूद सैदनाया नाम की वो बदनाम ज़माना जेल थी, कि जिसको दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में एक दूसरे नाम मतलब कि ह्यूमन स्लाउटर हाउस, या अगर हिंदी और उर्दू ज़बान में कहूँ तो इंसानों का ज़िबा खाना मतलब कि इंसानों का कसाई खाना भी कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि इस जेल के अंदर पहुँचने के बावजूद भी लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। शुरुआती हिस्से में ही मौजूद जो ऑपरेटिंग रूम था, वहाँ पर खड़े होकर पूरे जेल को देखा तो जा सकता था, क्योंकि जितने भी CCTV कैमरास लगे हुए थे वो सब यहीं से कंट्रोल हो रहे थे। टीवी में सारे बैरक्स को देखा जा सकता था, सारे कैदियों को देखा जा सकता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किस हाल में हैं। मगर आखिर ये लोग हैं कहाँ पर, इस बात का पता नहीं चल पा रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी इस बात का सुराग नहीं लगाया जा सका कि इन तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है, इन लोगों का ठिकाना कहाँ पर है। अब क्योंकि बशर अल असद की हुकूमत में इस जेल के अंदर काम करने वाले लोग या इस जेल से जुड़े हुए लोग तो पहले ही भाग चुके थे, इसीलिए जब बात नहीं बन पाई तो HTS की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि अगर कोई भी पुराना इंसान यहाँ पर आकर इससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, मतलब इन कैदियों तक पहुँचने में किसी भी तरह की कोई मदद करता है, तो उसको कुछ नहीं किया जाएगा बल्कि एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। बड़ा इनाम घोषित कर देने के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार क्रैकडाउन शुरू किया गया, मतलब ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया कि जिन्होंने किसी भी तरीके से इस जेल के अंदर किसी भी तरीके का काम किया हो, और उसके बाद जो भी टूटी फूटी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई थी उसका सहारा लेकर ही 3-4 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद लोग इन कैदियों तक पहुंचने में कामयाब रहे। मगर इस जेल के कैदियों के बाहर आ जाने के बाद अब इन कैदियों के हालात से और इनकी जबानों से जो दुनिया की इस सबसे बदनाम जेल की दास्तानें बाहर आ रही हैं, उन्होंने तो मानो लोगों को अंदर से हिलाकर रख दिया है और असद फैमिली के रूल को लेकर एक ऐसा पहलू उजागर किया है कि जिसके बारे में ना तो दुनिया जानती थी और ना ही शायद लोगों ने कभी सोचा भी था। ज्यादातर लोग तो यही सोच सोचकर ही लरस जा रहे हैं कि क्या वाकई इंसान ही इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। तो बिल्कुल इंसान ने इंसान के साथ सब कुछ किया है, और क्या कुछ किया है ये जानने से पहले जरा इस जेल की लोकेशन और इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। लोकेशन के एंगल से देखें तो सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उससे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी कस्बा है कि जिसको सैदनाया के नाम से जाना जाता है। इसी कस्बे में एक पहाड़ी के ऊपर इस बड़ी सी जेल को 1981 में बनाना शुरू किया गया था, और फिर 1986 और 87 के दौर से ये जेल ऑपरेशनल भी हो गई थी। सीरिया की ये जेल कि जिसको दुनिया की सबसे सख्त और सबसे बदनाम जेल के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पर ऐसे हजारों कैदी बंद थे कि जिन्होंने 1-2 साल 5 साल तो छोड़िए बल्कि पिछले कई दशकों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। बाहर की आबो हवा उनके जिस्म से होकर भी नहीं गुजरी थी। अभी कुछ साल पहले ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस जेल से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस जेल को ह्यूमन स्लाउटर हाउस मतलब के इंसानी ज़िबा खाना करार दिया गया था, और बताया गया था कि ये एक ऐसा कैद खाना है कि जहाँ पर बड़ी ही खामोशी और बड़ी ही खुफिया तरीके से जो असद फैमिली है वो अपने मुखालिफिन को ज़िबा कर रही है। इस जेल को जब बनाया गया था तो शुरुआत से मकसद ही यही था कि इसके अंदर उन लोगों को बंद किया जाएगा कि जो सियासी कैदी होंगे या फिर बागी होंगे, या ख़ास तौर से वो लोग कि जो असद फैमिली के खिलाफ बोलते या फिर कुछ करते होंगे। वैसे तो बशर अल असद के फादर यानी कि हाफिज अल असद के दौर में ही इस जेल के अंदर लोगों के ऊपर वो कहर बरसाना शुरू कर दिया गया था कि जो इससे पहले शायद दुनिया के गिने चुने कैद खानों में ही सुनने को मिला होगा। लेकिन फिर भी जो सारी हदें पार हुई वो दरअसल बशर अल असद की हुकूमत में उस वक्त हुई कि जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर शुरू हुई, और उसके बाद से ही धीरे धीरे फिर खुफिया रिपोर्ट्स के जरिए से तो कभी किसी और जरिए से दुनिया के सामने इस जेल का नाम आना शुरू हो गया था। इस जेल के अंदर लंबे वक्त से कैद रहने वाले कैदियों में ज्यादातर तो वो हैं कि जिनको बिना किसी ट्रायल के, इवन बिना किसी राब्ते के ही बंद रखा गया।
مطلب ان کی خود کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے اپنے کسی جیل میں بند ہیں، بلکہ وہ تو ان کو شاید مرا ہوا گمان کر چکے تھے۔ ٹارچر کرنے کا معاملہ تو پوچھئے ہی مت، کیونکہ کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں ہے کہ جس کو چھوڑا گیا ہو۔ بجلی کے جھٹکے ہوں، پیاسا رکھنا ہو، لمبے وقت تک تنہائی اور اندھیرے میں رکھنا ہو، بری طریقے سے مارنا پیٹنا ہو، ایون دماغی طور پر ٹارچر کرنا ہو، سب کچھ کیا جاتا تھا۔ رپورٹس تو یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ یہاں پر مرد اور عورت دونوں کو ہی جنسی زیادتیوں کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا، اور کچھ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کسی کو لوہے کی سلاخوں کے بیچ میں رکھ کر اس کی باڈی کو کچل دیا جاتا تھا۔ اس پورے لمبے پیریڈ میں ہی لگاتار اندر رہنے والے قیدیوں کو موت کی سزا بھی دی جاتی رہی، اور سزا دینے کے لیے پھانسی کے علاوہ الگ الگ طریقوں کو بھی اپنایا جاتا تھا۔ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ موت کی سزا کے بعد بہت سارے قیدیوں کی جو باڈی ہوا کرتی تھی ان کو مشینوں میں ڈال کر اس طریقے سے کچل دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ باڈی بالکل چھوٹی سی ہو جاتی تھی۔ اس جیل کے اندر انسانوں پر برسائے جانے والے اس قہر کو دیکھتے ہوئے ہی دنیا کی بہت ساری آرگنائزیشن نے اس جیل کو دی ریڈ پریزن، مطلب کہ سرخ قید خانے کا نام دیا ہے۔ ساتھیوں، پورو راشٹرپتی بشار الاسد کے دور میں اس بدنام جیل کے اندر ہر ہفتے میں کم سے کم 2 بار باقاعدہ بہت سارے قیدیوں کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی، اور اب تو یہ بات بھی لگ بھگ کلیئر ہو چکی ہے کہ سال 2012 سے لے کر 2022 کے بیچ میں، یعنی 10 سالوں کے اندر 30 سے 35 ہزار کے قریب لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے۔ کسی کو پھانسی دی گئی تو کسی کو موت کی سزا کسی دوسرے طریقے سے دی گئی، کسی کو ٹارچر کر کے مارا گیا، کسی کا علاج نہیں کیا گیا تو اس کی موت ہو گئی، تو کبھی کسی کو کھانا نہ دے کر فاقہ وغیرہ کے ذریعے سے بھی موت کی نیند سلایا گیا۔ بشار الاسد کی حکومت گر جانے کے بعد جب جیسے تیسے اس قید خانے میں موجود قیدیوں کو آزاد کرایا گیا تو وہاں سے جو نظارے آئے وہ واقعی دل کو دہلا دینے والے تھے۔ ایک لمبے عرصے سے اس جیل کے اندر موجود وہ قیدی کہ جن کو باہر کی کچھ خبر ہی نہیں تھی، انہوں نے جب اپنے آپ کو آزاد ہوتا ہوا دیکھا تو وہ خوش ہونے کی بجائے کنفیوز نظر آئے۔ مطلب ان کو تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی ہنس رہا تھا تو کوئی رو رہا تھا، تو کوئی ٹارچر کی وجہ سے آلریڈی اتنا زیادہ شوق میں جا چکا تھا کہ بس وہ لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا، اور ان کے سمجھانے اور ان کے بات کرنے کے باوجود بھی وہ ان سے کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ ایک قیدی نے تو میڈیا کو قسم کھاتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھ 54 اور لوگوں کو آج موت کی سزا دی جانی تھی۔ مطلب اگر بشار الاسد کی حکومت نہیں گرتی اور آج کے دن تک یہ لوگ ہم کو یہاں چھڑانے تک نہیں آ پاتے تو ہم لوگ یقیناً زندہ نہیں ہوتے۔ جبکہ ایک قیدی ایسا بھی ملا ہے کہ جس کو جب قید کیا گیا تھا تو وہ ایک لڑکا تھا اور آج لگ بھگ بوڑھا ہونے کو ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والا منظر تو وہ تھا کہ جب ایک 3 سال سے بھی کم عمر کا بچہ آزاد ہو کر اپنی جیل کی کوٹری سے نکلا اور ادھر ادھر بھاگ رہے لوگوں کو بس اپنی حیرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ آزاد ہوئے قیدیوں میں زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں کہ جو دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہیں، اور اندر یہ لوگ کن حالات میں رہ رہے تھے اس چیز کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ قیدی تو ایسے تھے کہ جن کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ بشار الاسد کے فادر یعنی کہ حافظ الاسد آج سے لگ بھگ 24 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ مطلب ان کو دنیا سے اتنا زیادہ کاٹ کر رکھا گیا تھا کہ ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے قیدی تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جب ہم کو آزاد کرانے کے لیے یہ باغی فوجیں آئیں تو ہم کو تو ایسا محسوس ہوا کہ مانو صدام حسین کی فوج نے حملہ کیا ہے۔ اس جیل کے اندر ایک قیدی تو ایسا بھی ملا ہے کہ جس کا تعلق اردن مطلب کہ جارڈن سے ہے، اور اس کو 38 سال پہلے قید کیا گیا تھا۔ اب جب بشار الاسد کی حکومت گر چکی ہے تو وہ آزاد ہو کر اپنے ملک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ اس کے آ جانے سے اس کے جو خاندان والے ہیں انہوں نے چین کی سانس تو لی ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی ایک لمبی مدت تک اس کی فیملی کے زیادہ تر لوگ اس کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں۔ اس انسان کا نام اسامہ بشیر حسن بتایا جا رہا ہے۔ 1986 میں کہ جب جارڈن کے اس انسان کی عمر لگ بھگ 18 سال رہی ہوگی تب اس کے گھر والوں نے یہ خبر دی تھی کہ یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے یہ انسان کہیں گم ہو گیا ہے، لیکن تب سے لے کر اب تک لگاتار یہ سیریا کی جیل میں قید تھا۔ اور اب جب بشار الاسد کی حکومت گری اور یہاں کے قیدی آزاد ہوئے تب فائنلی اس انسان کو اپنے خاندان والوں سے ملوا دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بشار الاسد کے اوپر پہلے سے ہی یہ الزام لگاتی آئی ہیں کہ بشار الاسد نے اپنی حکومت کو بنائے رکھنے کے لیے اور اپنے مخالفین پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے جو قید خانے بنا رکھے ہیں وہ دراصل کوئی عام جیل، کوئی عام قید خانے نہیں ہیں، بلکہ انسانوں پر ظلم و ستم کرنے کے وہ ٹھکانے ہیں کہ جن کو انسانوں کا ذبح خانہ،
انسانوں کا قصائی خانہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ حالانکہ بشار الاسد کی حکومت بھی اپنے اوپر لگنے والے ان سارے الزاموں کو بے بنیاد قرار دیتی تھی، ساتھ ہی ساتھ ایسی کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اپنے یہاں پر آنے کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی کہ جو جانچ پڑتال کے لیے یہاں پر آنا چاہتی تھی۔ اور اب جب حکومت گر چکی ہے، قیدی قید خانے سے باہر آ چکے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سارے الزام شاید ریئلٹی سے زیادہ دور بھی نہیں تھے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے بہت سارے قید خانے، بہت ساری جیلز کہ جو انڈر گراؤنڈ موجود ہوں، ان تک لوگ پہنچ ہی نہ سکے ہوں۔ اسی لیے اس آپریشن کو ابھی بھی بند نہیں کیا گیا ہے کہ جس آپریشن کے تحت ان خفیہ قید خانوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔